نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے۔ اس آیت کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی تقدیس، تحمید اور صفتوں کے بارے میں آیا ہے، اور اس آیت میں شرک کا رد ہوا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے فضیلت والی آیت ہے۔ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو منذر، قرآن کریم کی وہ کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے، یعنی سب سے عظیم آیت جو تمہارے پاس ہے وہ کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ ابو منذر، قرآن کریم کی وہ کون سی آیت جو سب سے عظمت والی ہے، سب سے فضیلت والی ہے، جو تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا اور کہا کہ ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، عظمت والی آیت وہ کون سی ہے جو تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو، یعنی اس آیت کی فضیلت اور اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں جو صدقات فطر ہوتا ہے نا، فطرانہ، اس کے غلے کی نگرانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص رات میں آیا اور غلہ چرانے لگا۔ میں اس کو پکڑ کر کے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو وہ شکایت کرنے لگا کہ میں اہل و عیال والا ہوں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا، میں ترس کھا کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ نے بتلایا کہ وہ شکایت کرنے لگا، اس حساب سے میں پریشان حال ہوں، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو میں چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ وہ پھر آئے گا، تو مجھے امید تھا کہ وہ آئے گا، میں انتظار میں تھا۔ وہ دوسری رات آیا اور آ کر کے غلہ سمیٹنے لگا۔ وہ کہتے کہ میں اس کو پکڑ کر کے کہا کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو پھر شکایت کرنے لگا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں پریشان ہوں، بیوی بچے ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، رحم کھا کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا، طاق میں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ آئے گا۔ وہ انتظار میں رہے، وہ آیا اور آ کر کے غلہ سمیٹنے لگا۔ وہ کہتے کہ میں اس کو پکڑ کر کے کہا کہ آج میں نہیں چھوڑوں گا، تم 3 راتوں سے مسلسل آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، آج میں نہیں چھوڑوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے آؤ، بستر پر آؤ، تو آیت کرسی پڑھ کر کے سو، یہاں تک کہ پوری آیت پڑھ لو۔ اس طرح سے اگر تم کرو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک محافظ، ایک نگہبان
تمہارے ساتھ ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ میں اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا، اور اس نے یہ کہا کہ بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ رہے گا تمہارے پاس، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بات اس کی سچی ہے، بات میں دم ہے، بات تو حق ہے، لیکن وہ شخص جھوٹا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ جانتے ہو کہ 3 راتوں سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک نگہبان ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں جو فضیلت ہے ان میں سے ایک فضیلت والی حدیث وہ ہے کہ جس میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ السنن الکبریٰ جو امام نسائی کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، اور اسی طرح سے امام طبرانی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کو بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ سندن صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو ضعیف مانتے ہیں، جبکہ دوسرے بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے کہ جس نے شواہد کی بنیاد پر اس کو حسن کہا ہے، حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو، جو کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جس نے بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو جنت میں داخلے سے موت کے سوا اس کو کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے، اور صحیح قول کے حساب سے یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ دیگر اور اعمال اگر وہ کرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت کے اندر چونکہ کرسی کا ذکر آیا ہے اور اسی سے یہ آیت مشہور ہے آیت الکرسی کے نام سے، یہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس حدیث پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔